بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی آج ہمارے بہت سے افراد یہ کہتے تھے بھئی یہ تبرک پہ نہ خرچ کرو، یہاں خرچ نہ کرو، وہاں خرچ نہ کرو، اور یہ اگر جوڑ لیا جائے تو یہ ہو سکتا ہے۔ نہیں، یہ کبھی نہ کہیں عزاداری پہ خرچ کیجئے، اس کے علاوہ ان چیزوں پہ بھی خرچ کیجئے، تعلیم پہ بھی خرچ کیجئے، یتیموں پہ خرچ کریں، سب چیزوں پہ خرچ کریں، لیکن کبھی جناب سید الشہداء کے لیے کمپرومائز نہیں ہے۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں ذرا سن لیجئے کیسے غور سے۔ دوسری خلافت کا دور ہے، اب پہلے ہی ابھی میں نے کچھ کہا ہی نہیں بھائی، تو اب دوسری خلافت کا دور ہے۔ ایک مرتبہ خلیفہ نے اعلان کیا کہ اس سال خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے ہر سال تبدیل ہوتا ہے۔ پہلے سے غلاف سب سے پہلے طبہ نامی ایک یمن کے بادشاہ نے، طبہ حمیری کے نام سے ایک بادشاہ تھے، اس نے سب سے پہلے آگے غلاف چڑھایا کعبے پہ، اور اس کے بعد پھر غلاف تبدیل ہوتے تھے۔ پہلے صرف اور صرف ایک عمارت تھی لیکن غلاف نہیں تھا۔ اس کے احکام ہیں، ستر الکعبہ، ستوت کعبہ کے احکام ہیں کہ اسے غسل دیا جاتا ہے، خانہ کعبہ کو بڑی تعظیم کے ساتھ، مقدس لوگ وضو کر کے غسل دیں، نیا غلاف چڑھتا ہے، اس پہ آیات لکھی جاتی ہیں۔ یہ پیغمبر نے احکام وضع کیے، اور اس کے خاصا سن رہے ہیں نا حضرات، گم تو نہیں ہو گئے حضرات؟ تو سترت یعنی اس کے خود ستوت کے احکام ہیں، اس کے احکام ہیں، رسول اسلام نے وضع کیے ہیں، ہمارے یہاں فقہ میں ہیں۔ تو اب ہر سال انہوں نے بنایا قانون کہ ایک اسلامی ملک ہے وہ آیات لکھے گا اور کالے رنگ کا غلاف چڑھائے گا خانہ کعبہ کے اوپر، اور پیغمبر نے کیونکہ سیاہ رنگ کا غلاف ہمیشہ سے تاکید کی ہے تو وہی سیاہ رنگ کا غلاف رہا۔ پیغمبر کے پہلے سے تھا کہ سیاہ غلاف پیغمبر سے پہلے سے تھا، پیغمبر نے تاکید کی سیاہ غلاف ہی رہے گا، رنگ نہیں بدلا جائے گا، تاکہ خانہ کعبہ کا سیاہ غلاف بتائے سیاہ رنگ بدعت نہیں ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، تو یہ سیاہ لباس جو ہے وہ بدعت نہیں۔ تو اب عزیزان گرامی پیغمبر نے اس کے احکام وضع کیے ہیں، تو دوسرے خلیفہ نے کہا اس سال ہم خانہ کعبہ کا غلاف نہیں چڑھائیں گے، غلاف نہیں چڑھے گا، اور جو غلاف کا خرچہ ہے نا وہ سارے پیسے جوڑ کے ہم فقیروں میں بانٹ دیں گے، کیونکہ غربت بہت زیادہ۔ اچھا بہت سے لوگ چپ ہو گئے، خلیفہ صاحب کا فیصلہ ہے۔ تو جناب امیر نے فوراً اپنا گھر چھوڑا، فوراً مسجد نبوی میں آئے، سارے مجمع کے سامنے کہا کہ نہیں یہ فیصلہ غلط ہے تمہارا، کہ یالی میں اپنے پاس نہیں رکھ رہا، یہ سارے پیسے غلاف کعبہ کے میں مسلمان جو فقیر ہیں غریب ہیں ان میں بانٹوں گا، میں ڈسٹریبیوٹ کر دوں گا، اپنے پاس رکھوں تو آپ اعتراض کریں۔ مولا نے کہا نہیں، میں دوبارہ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، یہ پیسہ خانہ کعبہ کے غلاف ہی کے لیے لگے گا، سنیے گا غور سے۔ کہا یالی کیوں؟ فقیروں میں بانٹا جا رہا ہے، مسلمان محتاج ہیں، فاقے ہو رہے ہیں، یہ فاقے کم ہو جائیں گے، سارے خانہ کعبہ کے اتنا بڑا غلاف اتنے قیمتی کپڑے کا اس زمانے میں چڑھتا تھا کہ سارا پیسہ میں روک کے فقیروں میں بانٹوں گا۔ مولا نے کہا نہیں، ہم ایک اور فاقہ کر لیں گے، جہاں اتنے فاقے مسلمان کریں ایک اور فاقہ، بھئی ایک ہی وقت کا کھانا دے پائے گا نا فقیروں کو، پورے سال کا خرچہ تو نہیں چلے گا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، یہ غلاف کعبہ کا سارا خرچہ روک کے کتنے کھانا کھلائے گا؟ زیادہ سے زیادہ ایک کھانا۔ مولا نے کہا ہم ایک اور فاقہ کر لیں گے۔ کہا یالی مسئلہ کیا ہے؟ آپ کیوں بضد ہیں کہ نہیں خانہ کعبہ کا غلاف چڑھایا جائے؟ مولا نے کہا یہ مسلمانوں کی غیرت کا معاملہ ہے، کافر کہیں گے ارے اب ان کے پاس اتنا بھی نہیں رہا کہ اپنے کعبے کا غلاف بدلے، عزاداری ہماری شیعوں کی غیرت کا معاملہ ہے۔ یہ تشیع کی غیرت کا معاملہ ہے کہ اب اگر لوگ کہنے لگے نہیں یہ تبرک کے بھی پیسے نہیں خرچ کیے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی خدا کی قسم ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں، خود پاکستان کی حکومت نے ایجنسیوں نے باقاعدہ تحقیقات کی کہ کتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے عزاداری پہ، ٹیلی ویژنوں کے پروگرام ہوئے ہیں، باقاعدہ ہماری آرمی نے کہا سب سے بڑا پاکستان کا ادارہ پاکستان کی آرمی ہے، سب سے زیادہ امپلائیز پاکستانی آرمی میں، انہوں نے کہا بھی کہ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں افراد کو کھلا رہے ہیں، تبرک بٹ رہا ہے، اور ایک مجلس میں ایک مرتبہ نہیں ہوتا، جتنی مجلسوں میں جا تبرک بٹ رہے ہیں، توجہ، تبرک بٹ رہے، سبیلیں لگ رہی ہیں، کوئی بھی آ کے پانی پی لے سبیل حسین سے، عیسائی یا ہندو بھی آ جائے تو شیعہ منع نہیں کرتے، ہم حسین کے نام پہ سب کو پلاتے سب کو کھلاتے، ہمارے ہاں قید نہیں کہ صرف شیعہ کھائے گا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، آپ مزاروں پہ جائیں پوچھتے ہیں ارے تم ہمارے مسلک والے ہو یا نہیں ہو، یہ صوفی جو تھے بزرگ انہیں مانتے ہو تو کھاؤ نہیں تو جاؤ جہنم میں، بڑے بڑے سخت الفاظ کے ساتھ توہینیں ہوتی ہیں، گربان پکڑ لیے جاتے ہیں۔ تشیع کے کسی بھی امام بارگاہ میں کوئی آ جائے کراس پہنے ہوئے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے،
تلک لگائے ہوئے لوگ دیکھیں، ہر طرح کا آدمی آتا، ہندو آتا ہے، سکھ آتا ہے، عیسائی، کوئی آ جائے کھا سکتا، کیونکہ یہ ہمارا نہیں، جب ہم نے دے دیا اب یہ حسین کا ہے۔ سینے میں دم نہیں عزیزان گرامی، یہ پوری دنیا میں کسی کے نام پہ نہ اتنا کھلایا جاتا ہے نہ اتنا پلایا جاتا ہے۔ اب تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے پاکستان میں، ہندوستان میں اور ایسے بہت سے علاقوں میں سبیلیں دیکھی ہیں جو سبیلیں شیعہ محلوں میں ہی نہیں ہیں، جہاں پہ گزر بھی شیعوں کا کم ہوتا ہوگا، اور سیاہ لباس میں لڑکے کھڑے ہیں اور سامنے لکھا رکھا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اور سبیل پہ لکھا ہے سبیل حسین، لکھا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سبیل حسین لکھا۔ وہ جو کہتے ہیں سبیلوں سے نہ پینا بدعت ہے، وہ خود کھڑے ہوئے پی رہے ہوتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی پاکستان میں دستیاب نہیں، سارا دن وہ لڑکے زحمتیں کر کر کے سب کو پانی پلا رہے ہیں۔ تو میں خود دیکھا کرتا تھا، سب کے لیے دعائیں مانگتا تھا کہ مولا کا صحن کے اوپر سلامت رہے، اسی طرح سے کہ کس طرح سے ایزان کرام میں ہر آدمی آ کے پی رہا ہے۔ اور یہ جانتے ہیں کب سے مجلسوں کی مخالفت شروع ہوئی ہے؟ جب سے لوگوں نے تبرک کھانا بند کر دیا۔ پتہ نہیں میں پہنچا پایا ہوں یا نہیں۔ جب سے انہوں نے کہا نا بھئی یہ تبرک نہ کھانا بدعت ہے، تبرک کھاؤ گے نکاح ٹوٹ جائے گا، سبیل کا پانی پیو گے نکاح ٹوٹ جائے گا، تو لوگوں نے سبیلوں سے پانی پینا بند کر دیا، تبرک کھانا بند دے بھی دیا، تو کہا نہیں پھینک دینا، کھانا مت۔ اب جو حسین ابن علی کا نہیں کھائے گا تو بغض آئے گا، جو حسین کا کھائے گا پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ انہوں نے سوچ سمجھ کے بدعت قرار دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ ساری دنیا حسین ہی کا صدقہ کھا رہی ہے۔ جو حسین کا کھاتا، عزیزان گرامی دنیا بھر کے اندر، میں نے لندن کے اندر جلوس تھا تو وہاں پہ اختتام پہ پولیس والے شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے، میں نے کہا ان سب کو تبرک دے دینا، تو ہمارے نوجوان جذباتی کہنے لگے مولانا یہ کافر ہیں، گوروں کو ہم کیوں تبرک دیں؟ میں نے کہا بھئی نیاز نہیں ہے، یہ تبرک ہے، نیاز کے احکام اور ہے، یہ تبرک ہے، دے دو۔ کہ نہیں مولانا یہ غیر مسلم ہے۔ میں نے کہا نہیں ان کی گاڑی میں تبرک رکھو، انہوں نے کہا ہم ڈیوٹی پہ نہیں کھا سکتے۔ میرے پاس جو انچارج تھا وہ آیا، کہنے لگا بھئی ہم ڈیوٹی پہ ہیں کھا نہیں سکتے۔ میں نے کہا گاڑی کی چابی دے دو میں رکھوا دیتا ہوں۔ میں نے بوتلیں بھی رکھوائی جس پہ لکھا تھا سبیل حسین، اور تبرک میں رکھوایا۔ کہا مولانا کوئی بتائیے تو دلیل کیا ہے، یہ تبرک کیوں کھائیں؟ یہ گورے، یہ یہاں کے گورے تبرک کھائے پانی پیے۔ میں نے کہا یاد رکھو جو حسین کا تبرک کھائے گا، امام حسین کی سبیل کا پانی پیے گا، جلوسوں کی مخالفت نہیں کرے گا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، مجھے نہیں معلوم، میں شاید بہت زیادہ کہہ گیا ہوں، اس معاملے پہ زیادہ بول گیا۔ عزیزان گرامی میں سخت جملے کہہ رہا ہوں لیکن جانتا ہوں، عزیزان گرامی آج تشیع کی پوری دنیا کے اندر علامت اور نشانی کربلا ہے۔ امام حسین علیہ السلام ہماری پہچان ہے۔